جناب علی الہکم الہ واحد، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ مشکل اصطلاحات میں آپ کو استعمال نہیں کرتا ہوں قصداً، ٹھیک ہے، تاکہ آسانی اور سہولت سے آپ سمجھ سکیں قرآن کریم کا ترجمہ اور مشکلات ہو۔ کسی نے پوچھا توحید کے متعلق، تو جواب ملا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک۔ انسانی ذہن میں کیا دلیل ہے جی ایک الہ؟ آگے 8 دلائل ذکر کی ہیں، اور یہ 8 کام دیکھو قرآن کا مخاطب یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مشرک ہوگا مکے کا، یا اس کے علاوہ اقوام پوری دنیا، لیکن یہودی، عیسائی اور مشرک، ٹھیک ہے جی، سب یہ باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان پیدا کس نے کیا ہے۔ اکثریت دنیا میں یہی ہے، خالق کون ہے، اللہ کے وجود بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی خالقیت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ الہکم الہ واحد دعویٰ ہے، دعویٰ، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا دعویٰ ہے، جو دعویٰ کرنے کہ اللہ ایک ہے۔ اب کے ذہن میں کیوں ایک ہے، کیا دلیل؟ جواب میں اللہ تعالیٰ کے افعال ذکر کر دیا۔ کتنے افعال؟ 8، ٹھیک ہے جی۔ یہ فعل اللہ کا ہے، آسمان پیدا کرنا کس کا فعل، زمین پیدا کرنا کس کا فعل، اور اس میں آپس میں جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 8 ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اور زمینوں کی پیدائش میں، 2 دلائل یہاں آ گئے، آسمانوں کی پیدائش میں، زمینوں کی پیدائش۔ آسمانوں کہہ کر کے جو آسمان میں بہت سارے ستارے، سیارے، ان کی حرکات، وہ ستارے حرکت کرتے یا نہیں کرتے؟ سب ایک طرف حرکت کرتے ہیں یا حرکات مختلف ہوتی ہیں؟ ماہر ہے تم لوگ، قرآن ہمارے علاقوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو بڑا تجربہ ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر وہ خطرات اتنا سے گزر چکا ہے، گھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلاں ادھر گیا ہے، فلاں ستارے حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چاند سورج جو حرکت کرتا ہے، اور پھر یہ جو آسمان فلسفی الگ الگ بھی ہیں، ان کے اشکال بھی الگ الگ ہیں۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، ارض مفرد ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، کیوں جی، چلو قلم کو حرکت دے، والارضین نہیں کہا، والارض کہا۔ نبراس نے ذکر کیا، نبراس عقائد کی کتاب ہے، نبراس، ارض کی جمع ارزون یا اراضی دونوں ثقیل ہیں، اس لحاظ سے مفرد ذکر کیا، مراد جمع ہی ہے۔ ارض کی جمع آ جائے گی تو کیا آئے گی جی، ارزون یا اراضی، اور یہ دونوں ثقیل ہیں۔ قرآن ثقیل لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ کس نے جواب دیا ہے؟ دوسرا جواب سمجھ لو، ہمارے استاد مولانا سرفراز خان سبکر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی درجہ بلند کرے، انہوں نے فرمایا کہ آسمان کی انواع الگ ہے، زمین میں انواع نہیں ہے، 7 انچ زمین بھی مٹی ہی کی ہے، اس کے نیچے بھی مٹی ہی کے ہے، اس میں اتنا تفاوت نہیں ہے، جب نہیں ہے تو 7 زمینیں جو ایک زمین کر لیں، ٹھیک ہے، اور آسمانوں میں تفاوت ہے۔ کیسے تفاوت ہے؟ اوپر جا کر میں نے نہیں دیکھا ہے، علماء نے نہیں سمجھ آئی،
جو آباد دیے گئے ہیں باہر قرآن میں، چونکہ جمع مفرد آیا ہے تو میدان ہے علماء کا جو آباد دیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، عجیب عجیب باتیں تفصیل سے ذکر کیا۔ زمین میں کیا نشان ہے؟ زمین بہت سارے برکات ہیں۔ ایک زمین ایسی ہے کہ وہاں فصل ڈال دو، زبردست مٹی ہے، لیکن وہاں پر 20 سال 50 سال بعد بھی آپ کو جو ہے درخت پھل نہیں دے گی۔ گلگت کی زمین میں تم جاؤ، افغانستان ریتلی ہے، سارا ریتلی ہے، 1 سال تم جو ہے پودا لگاؤ، دوسرے تیسرے سال پھل اتنے بڑے بڑے خوبانی، انسان حیران ہوتا اس کو پتہ ہے کہ جو خوبانی وغیرہ ہے اس سیزن میں جاؤ وہ زمین سارا پتھر ہی پتھر ہے، لیکن درخت لگاؤ تو اس کی جو جڑ اتنی جلدی تیزی سے ادھر ادھر جا کر کے دور جا، بس اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ پر زمین دیکھنے میں زبردست ہے لیکن وہ پھل کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی زمین شوریدہ وہاں پر نمکین نہیں، کوئی زمین نہیں، یہ کس نے یہ کیا ہے بتاؤ۔ اسی طرح سے انسانوں کے اندر جو ہے تفاوت ہے جو زمین ہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، 2 واختلاف اللیل والنہار، یہ زمانہ ہے، زمانہ پہلے مکان اور پھر آسمان زمین، مکان اور یہ زمانہ۔ چونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں رات دن اس لیے ہمیں کوئی تعجب نہیں لگتا ہے، لیکن سب سے واضح اور عجیب تر دلیل کیا ہے رات دن کا؟ کتنے بہترین روشنی ہے، اس روشنی کی کوئی نظیر ہے؟ اور رات کے دن ایک دم اندھیرا ہوگا، ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ باہر جائے تو چڑیل سے ڈر کر کے آپ کا دل پھٹ جائے، نہیں سمجھ؟ تو یہ دن کا پلٹنا، پھر اندھیرا ہونا، اندھیرا ختم ہو کر کے پھر اجالا ہونا، کس کی قدرت میں ہے بتاؤ؟ کتنے ہو گئے؟ 3 دلیل ہو گئے۔ اختلاف لیل و نہار ایک صبح۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں، کشتی ایک نہیں، فلک جو ہے کشتیاں یا کشتی میں، التی تجری فی البحر جو سمندر میں جاری ہے۔ اس میں عجیب یہ ہے کہ اتنا سے بڑا لوہا جو ہے اتنا سے سمندر میں پھینک دو تو اوپر نہیں جائے گا، وہ نیچے کہاں جائے گا؟ لیکن جہاز بناؤ 1000 من 1000 ٹن کا جہاز بناؤ، نیچے جائے گا؟ پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے پشت پر جو ہے رکھ دو، نیچے نہیں لے جائے، یہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ ٹھیک ہے جی۔ والفلک التی، ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر، کیوں در سمندر میں چلتے، بما ینفع الناس، ان اشیاء و سامان کو لے کر کے جو لوگوں کو نفع دیتے۔ 4 دلائل ہو گئے آپ کے۔ اچھا آگے جو 2 دلائل اور ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء وفیما انزل اللہ، ان فیما انزل اللہ، بے شک وہ جو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا پانی، اور پھر فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پانی کا نیچے آنا ایک عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ قطرات الماء، فلٹر کیا ہوا صاف ستھرا پانی آسمان سے، کوئی ملاوٹ نہیں، اور اب زمین میں آ کر گرنا، اور گرنے کے بعد پھر بعض زمین میں جو ہے ایسا ہے کہ وہ پانی نیچے چوس کر کے نیچے پھل پھول آپ کو باہر نکالے، بعض زمین جو ہے نیچے چوس کر ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں نکالے گا، اور بعض زمین وہ پانی روک کر کے تالاب کر دے گا، وہاں سے اٹھا کر استعمال کر لو۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، خشک ہونے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ 5ویں دلیل، ٹھیک ہے جی۔ اور پھیلانا اللہ تعالیٰ کی زمین میں من كُلِّ دَابَّةٍ، ہر چوپائے، وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ، اور ہواؤں کے الٹ پلٹ میں،
ہواؤں کے فلسفیوں نے لکھا ہے کہ اگر 2 دن 1 دن ہوا ختم ہو جائے، سارے لوگ مر کر کے بدبو سے سارا ماحول متعفن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوا ہی ہے کہ جو بدبودار چیزوں کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہی کے ذریعے سے انسان زندہ ہے، اور ہوا کو ٹائر میں بند کر دو، ٹھیک ہے، ہوا ہی کے ذریعے سے آپ کی گاڑی چلے، حتیٰ کہ سائیکل تک بھی ہوا پر، ہوا نہ ہو تو کام نہیں چلے، قدرتی چیز استعمال ہوتی ہے، ہزار ٹیکنالوجی کر دو، جب تک اللہ کی قدرتی شے استعمال نہ ہو تو جہاز بھی بغیر ہوا کے ہو سکتا ہے، نیچے اترنا اور لینڈنگ کرنے کے لیے جو ہے ٹائر میں ہوا ضروری ہے یا نہیں، بغیر ہوا تو چلے گا جی، ریل کا وہاں بھی ہوا چاہیے، یاد رکھو ان کی جو پرزے ہیں نا ان میں ہوائی جہاز جی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور چاہیے، ہاں یا ہے کہ شاذ جو ہے کل آدم ہے، خیر و تصریف ریاح و سحاب المسخر، اور بادل ہے آپ کے سر سے گزر رہا ہے، لیکن چلو ایک کپ جو ہے بادل سے، بادل آپ کے سر سے کبھی گزرا ہے؟ نہیں گزرا ہے، گزرا ہے؟ نہیں گزرا ہے، یہ بادل ہی ہوتا ہے، بارشوں میں جو ہے بادل ہی ہوتا ہے، اوپر جو زیادہ اندھیرا ہوگا لیکن یہ بادل ہی ہوتا ہے، اس سے وہاں سے ہم ایک کپ پانی لا سکتے ہیں، ملو ٹلو پانی ہے لیکن وہاں سے آپ ہی نکال سکتے ہیں، اللہ جب حکم دے گا تو وہاں پر جو ہے پھر ٹھیک ہے، پھر بارش شروع ہوگی، اور رحمت کی بارش کب ہوگی بتاؤ؟ آدمی جب روتا ہے تو، اور بادل سے بارش کب ہوگی بتاؤ؟ جی جلال الدین رومی نے ذکر کیا، تان گرید طفل کے جو شد لبن، تان گرید ابر کے جو شد چمن، تان گرید ابر کے جو شد چمن، جب تک بارش نہیں روئے گا تو چمن کو کیا پڑی کہ وہ جوش مارے، ٹھیک ہے جی، تان گرید طفلا، جب تک بچہ روتا نہیں ہے، کہ جو شد لبن، تو ماں کی پستانوں میں دودھ نہیں آتا ہے، تو تان گرید، جب تک ہم نہیں روئیں گے تو خدا کی رحمت جو ہے نہیں دیکھیں گے، بارش کی طرف اس وقت دیکھیں گے اللہ کی رحمت جب بندہ کیا کرتا ہے، روتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا جی، یہ آنسو انسان کی آنکھ سے نیچے اترتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، بجھ جاتی، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے سمندر کافی ہے یا انسان کا آنسو؟ آتش دوزخ میں وہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانے اور ہے، آتش دوزخ میں وہ گرمی کہاں ہے، وہ طاقت کہاں ہے کہ سوز غم ہائے نہانی، اور کوشش ہے جو غم کا آنسو وہاں ٹپکتا ہے تو وہ بجھ کر کے کیا ہو جائے گا بتاؤ جی، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو بارش بظاہر ہے بادل ہے، ٹھیک ہے، رحمت کا بادل بھی کب برستا ہے؟ آدمی رونا شروع ہوتا ہے، دیکھو والسحاب مسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو کہ سمجھ رکھنے والی ہے، الہکم الہ واحد، اس پر کتنے دلائل ہو گئے جی؟ ایک دلیل آسمان، شارٹ کر رہا ہوں، ایک دلیل زمین، ایک دلیل کشتی، ایک دلیل پانی، ایک دلیل زمین، کتنے ہو گئے؟ 6، اور ان میں سے ہر ایک جی آگے جو ہے وہ بس فیہا من کل دابہ بھی ہے، دلیل ہے نا، اور آگے وہ تصریف الریاح المسخر بین السماء والارض ہے لآیات لقوم، وہ تصریف الریاح الگ دلیل ہے، وہ سحاب مسخر الگ دلیل ہے،
ٹھیک ہے جی، 9 یا 8 کر دو، یہ 8 دلائل ہی استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ تقریر دل پذیر کے اندر قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی بلندی کس پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ زمین کی پستی کس پر دلالت کرے بتاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کشتی کی روانگی کس پر دلالت کر رہی ہے بتاؤ، سمندر کی پشت پر، ٹھیک ہے، نیچے پاؤں مارتے ہوئے جو ہے نیچے ڈوب غوطہ زن ہو کر کے پار ہو رہا ہے، غوطہ کی بغیر جو ہے پار ہو رہے ہیں، تو یہ کس پر دلالت ہے جی؟ یہ ہوا کا شوں شوں جو ہے کس پر دلالت ہے؟ دم دبا کر کے حضرت نے لکھا ہے، پریشان، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے ہوا، کبھی ادھر، یہ کس پر دلیل ہے بتاؤ جی؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، یہ ہر شے دلالت کر رہے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ پر دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تمہیں آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہیں پانی دے رہا، ہوا، ٹھیک ہے، زندگی کے ساز و سامان، رات آرام کرنے کے لیے، دن کام کاج کرنے کے لیے، سامان لانے کے لیے، دریائی جہاز وغیرہ سب کچھ، محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے بتاؤ؟ خدا کے ساتھ۔ معبود کون ہے بتاؤ؟ لیکن بعض بیوقوفوں کو دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادن، کئی شکر کا، یحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے وہ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ سے کچھ محبت بھی کرتے تھے نا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان انداد کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں کہ یہ محبت کیوں کرتے ہیں انسان بتاؤ؟ چلو قلم کو حرکت دے گا، کمال، جمال، نوال کی وجہ سے، کمال، جمال، نوال کی وجہ سے، تو کمال خدا کا ہے یا نہیں ہے جو آسمان زمین نقشوں پر دیا ہے؟ اللہ کا جمال کے جھلک بھی جو ہے ان اشیاء میں ظاہر ہو گئی، سمجھ میں گئے جی؟ یہ حسن رانائی کہاں سے آ گئی، اس کا ماخذ کدھر ہے؟ نہیں سمجھ رہا۔ یہ ستاروں کو دیکھ کر کی ایک آدمی نے کہا کہ یا سماؤ یا نجوم، اے آسمان، اے ستارے، تمہارا ایک پروردگار ہوگا، تم حسین ہو تو تمہارا پروردگار اتنے میں مر گئے، کیا ہو گیا بتاؤ؟ اور اسی جملے سے اللہ نے اس کی مغفرت کر، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کائنات کا جو حسن تھا کدھر آ گیا جی؟ یہ حسن کہاں سے آیا ہے، کس ماخذ سے آیا بتاؤ؟ کائنات آسمان زمین کی جو پختگی کہاں سے آ گئی؟ مضبوط گھر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اینٹ گر سکتی ہے آسمان سے؟ نہیں۔ کوئی سوراخ زمین میں نیچے تحت سرا تک؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اس جو الیکٹرانک انتظام ہے، بندہ نالائق گناہ کر کے قہر خداوندی کی وجہ سے گرتا ہے، ورنہ یہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اتنا مضبوط نظام جو ہے کس پر دلالت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وحدت اور قوت پر، اللہ کے علم پر، ٹھیک ہے جی، تعمیر معمار پر، اور خط جو ہے خطاط کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتا ہے کہ یہ خطاط ماہر ہے، یہ معمار ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت کس وجہ سے ہوتی ہے بتاؤ؟ کمال کی وجہ سے۔ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے جی؟ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ نوال کی شان دیکھو کہ یہ جو بٹن کس نے لگایا بتاؤ؟ سوکھنے کے لیے طاقت کس نے دیا ہے؟ 32 دانت چبانے کے لیے کس نے دیا ہے؟ اور چل کر کے جو 2 پاؤں جو ہمارے بغیر تیل اور بغیر ٹائر کے ہم جو چل رہے ہیں بھاگ کر، کس نے دیا ہے؟ پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیا ہے؟ 10 انگلیاں کس نے دیا ہے؟ ناخن کس نے دیا ہے؟ یہ نوال ہے، تو محبوب بھی کون ہونا چاہیے؟ دنیا کا معمولی ایک محبوب ہو، اس کو ہم صبح شام جو اس کے خرخرے جو ہے صبح شام اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ محبوب حقیقی، خالق حقیقی کے ساتھ محبت کرنا چاہیے نہیں؟ مضمون کھول رہا ہوں آپ کو، ویسا خطابت نہیں کرو، مضمون کھول۔ تو فرمایا من الناس، تعجب ہے ایسے بیوقوف احمق لوگ بھی اس آسمان زمین اس کائنات کے باوجود محبت کس سے کرتے ہیں؟ ان کو شریک بھی بناتے ہیں، اور
اوپر فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا، تو وَلَا تَكْفُرُونَ کا جو ہے یہاں پر تکفرون کا ایک وہ آ گیا کہ من الناس ہی، سمجھ میں کہ اندادن بہت سارے شرکاء، ایک شریک بھی نہیں ہے تو بہت سارے شرکاء انہوں نے پکڑ لیا، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں، سمجھ میں آگے جی۔ اچھا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، زیادہ سخت ہے محبت میں، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے عبارت مشکل آ گئی، قلم سے پہلے سمجھو اور پھر لکھو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ظالم لوگ جان لے، کس کو جان لے؟ ظالم لوگ دیکھ لے، جان لے، کس کو جان لے؟ آخرت کے عذاب کو اس دنیا میں جان لے، آخرت کے عذاب کو ابھی بھی ان کو پتہ چل جائے۔ یہ اذ یرون العذاب پہلے کے لیے گویا کہ تفسیر ہو جائے گی، تشریح ہو جائے گی۔ اگر وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ظالم لوگ جان لے، جب اذ یرون العذاب دیکھیں گے، عذاب آخرت میں، اس عذاب کو ابھی دنیا میں دیکھ لے، ٹھیک ہے، اچھا تو یہ سمجھ لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، نہیں، تو اگر یہ دنیا میں دیکھ لے تو یہ شرک نہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی محبت نہ کرتے ہیں، یہ جزا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اگر دیکھ لے کس کو جی؟ آخرت کے عذاب کو دنیا میں اگر اس کو پہچان لے، جان لے، تو اگر جان لے تو ان کو ٹھیک ہے جی پتہ ہوگا کہ یہ شرک بھی نہ کرتے، اور ان کو پتہ بھی ہوگا کہ قوت سب کے سب کس کے پاس ہے بتاؤ؟ اللہ کے پاس جمیعا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اور یہ بھی اب یہ جان لیں گے کہ ان اللہ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، لیکن ابھی ان کو علم نہیں ہے آخرت کے عذاب کا۔ ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ کس پر لگایا میں نے بتاؤ؟ اگر یہ لوگ جان لے، کس کو جان لے جی؟ ہاں ٹھیک ہے جی، اگر یہ جان لے آخرت کے عذاب کو، ابھی بھی اس کو علم ہو ظالم لوگوں کو، تو ان کو پتہ چلتا، ٹھیک ہے جی، اگر یہ جان لیتے، ادھر سمجھ لیتے، تو یہ پتہ چل جاتا کہ جی اللہ تعالیٰ کے پاس قوت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، اور ساتھ ساتھ رمز یہ بھی بتا پھر یہ شرک وغیرہ کفر وغیرہ بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان کو علم نہیں ہے، اس لیے بدماشیاں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ دوسرا معنی دنیا پر لگا لیا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ اگر دیکھ لیتے ظالم لوگ دنیا کا عذاب، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، دنیا میں عذاب دیکھ لیتے، یہ غور فکر کر لیتے، تو ضرور ان کو پتہ چلتا کہ یہ عذاب کس نے لایا ہے، زور سارا اللہ کا ہے، عذاب جو ہے اللہ ہی لاتا ہے، اور کوئی بظاہر سبب تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا ہی میں یہ عذاب جو آتا ہے اس پر غور کر لیتے ظالم لوگ، ٹھیک ہے، جان لیتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ عذاب اللہ تعالیٰ، طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ دونوں ترکیبیں سمجھ میں آ گئے یا نہیں آیا؟ لیکن آخرت کے ساتھ جو ہے لگنا بہتر ہے، کیونکہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ آخرت کا نقشہ ہے۔ یہ کس کا نقشہ ہے بتاؤ؟ آخرت کا نقشہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، شیخ نے ادھر لکھا لو برائے تمنا ہے،
یا شرطیہ ہے، اس کی جزا محذوف ہے لما اشرک، تو مطلب آخرت کا عذاب اگر دیکھ لے تو یہ شرک نہ کرتے، اور ان کو پتہ بھی چل جاتا کہ قوت سب اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ شدید العذاب۔ لو اگر تمنائی کر دو، تیسری ترکیب ہو گئی، پہلے تو لو شرطیہ پر میں نے دو، عذاب دنیاوی ہوگا یا اخروی ہوگا، دونوں معنی کیے۔ لو اگر تمنائیہ ہو تو معنی ہوگا کاش یہ ظالم لوگ جانتے، کاش کہ جب دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ قوت سب کے سب اللہ کے پاس ہے اور اللہ شدید ہے، کاش یہ جانتے تو اچھا ہوتا، لیکن یہ ابھی نہیں جان رہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ پھر یہ لو کون سا ہوگا جی؟ تمنائیہ ہو تو شرط جزا کی ضرورت نہیں ہے نا، شرطیہ ہو تو ایک شرط اور ایک جزا کی ضرورت، اور تمنایا ہو تو پھر شرط جزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کم لگا لیا واپس سے شو آگے بھائی۔ اچھا چلو ایک آدمی ترجمہ تک کرے، کون کرے گا جی؟ جی چلو اٹھ کر کے کرو، ترجمہ کرو۔ ہاں اگر وہ جان لیتے، دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے قیامت کے عذاب کو۔ پہلے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ يَرَوْا بمعنی یعلمون، کہ اگر دیکھ لیتے ظالم لوگ، اس تو ظرف ہے نا، اذ یرون جب دیکھیں گے عذاب، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اگر دیکھ لیتے ظالم، کیا دیکھتے ہیں؟ مفعول آ گئے، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، وہ تو جب دیکھیں گے، لیکن پہلے یرون کا یرا کا مفعول کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، اگر دیکھ لیتے۔ اچھا جی، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبارت لگ رہی ہے، لگا سکے آپ؟ اس نے عبارت لگایا صحیح بتاؤ جی۔ پہلی ترکیب اگر یہ لوگ دیکھ لیتے ظالم لوگ کہ قیامت کا عذاب کو دنیا میں سوچ لیتے، ٹھیک ہے، کہ جب یہ دیکھیں گے قیامت میں جو عذاب، اس کو دنیا میں ہی یہ سوچ لیتے اور جان لیتے، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو ان کو پتہ چلتا کہ قوت سب اللہ کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ پتہ چلتا ہے ان کو۔ اور یہ بھی ہے کہ جی وَلَمَا أَشْرَكُوا، جس طرح سے نکالا گیا، جو شرک نہ کرتے ہیں، لو شرطیہ ہوتا۔ اب شارٹ کر کے یہ آخرت کا عذاب ابھی دنیا میں ان کو پتہ چلتا تو ابھی اس کو معلوم ہے کہ آخرت میں عذاب آنے والا ہے، ابھی ان کو یہ سمجھ ہوتی تو لَمَا أَشْرَكُوا شرک نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو محذوف عبارت سے کام چلا ہے، تو محذوف عبارت سے ہٹا کر کے میں نے ایک معنی کیا کہ اگر یہ دیکھ لے قیامت کا عذاب، ٹھیک ہے، تو ان کو یقین آ جاتا کہ قوت سب کس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب بھی ہے، تو اللہ قوت اللہ کی ہے، شدید العقاب بھی ہے، تو اب شرک کرے گا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اگر غور کرے ظالم لوگ، جب دنیا میں ان پر عذاب آتا ہے اس وقت، اب غور فکر کر لے تو اس کو ابھی سے پتہ چل جاتا کہ قوت کس کے پاس ہے، اللہ شدید العقاب ہے، تو یہ دنیا ہی میں پتہ چلتا تو مطلب وہی ہے کہ پھر کفر شرک کرتا نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو اِذْ تَبَرَّأَ بیزاری کا اظہار کریں گے، جدا ہوں گے، الَّذِينَ اتُّبِعُوا جن کی پیروی کی گئی ہے، یعنی متبوعین، کن سے جدا ہوں گے؟ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا تابعین سے جدا ہوں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کیا ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور سب عذاب دیکھیں گے، تابع متبوع سب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَتَقَطَّعَتْ عَنْهُمُ الْأَسْبَابُ اور کٹ جائیں گے ان سب سے، بِهِم مانا عنہم، حروف جارہ بعض کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، وَتَقَطَّعَتْ اور کٹ جائیں گے عَنْهُمُ الْأَسْبَابُ آپس میں جو تعلقات ہے، جان پہچانے سارے اپنے جان کی پڑی ہوئی ہوں گی،
مکالمہ ہے وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے، وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کرتنا، کاش ہمیں دوبارہ جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ، تو ہم الگ ہوتے، منہم، برات کا اظہار کرتے ان سے، کما تبرؤ منا، جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، تشبیہ کا کیا معنی ہے؟ کذالک، اسی طرح سے، کس طرح سے؟ کس طرح سے؟ جس طرح اس برات کے معاملے میں متبوعین نے، ٹھیک ہے، جو دنیا میں تابعین نے اس کی پیروی کی تھی، آخرت میں انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا، کر کے ان کو رسوا کر دیا نا، حسرت ہو گئی کہ کیوں ہم نے ایسے نالائقوں کی پیروی کی جو عین وقت پر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ حسرت ہو گئے نا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک حسرت ان کو نہیں ہوگی، ان کے سارے کفار کے سارے اعمال کیا ہوں گے جی؟ اللہ حسرت بنائے کر دکھائے گا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح سے دکھائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال، حسراتنا، افسوس بنا کر کی، علیہم، ان کے اوپر، وما ہم، اور وہ فقط وہ نہیں نکلیں گے، بخارجین من النار، کبھی مبتدا مثنى لہ کی تقدیم حسر کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی، ہر جگہ نہیں، ٹھیک ہے، یہاں حسری فائدہ ہے کہ وہیں صرف جہنم سے نہیں نکلیں گے، کون؟ کافر۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مومن عاصی ہے وہ جہنم سے سزا پا کر کے نکلیں گے، اور یہی معتقدنا خلاف للمعتزلہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ کیا ہے بتاؤ؟ کہ مرتکب کبیرہ اپنا سزا پا کر کے باہر نکلے گا۔ یا ایھا الناس، ترجمہ دیکھو، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو کھاؤ تم وہ کچھ جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، اور نہ پیچھے لگو خطوات شیطان، شیطان کی قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جز اینس نہیں علاوہ یہ کی پکی ٹھکی بات ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کتاب کی جو اللہ نے اتار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ان رسوم کی، مصداقی معنی، ما اس کی لفظی معنی، اس چیز کی، ما معنی ان رسوم کی، مصداقی معنی، الفینا معنی وجدنا علیہ، ہم نے پایا ہے ان پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو تقلید کرتے۔ اچھا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ایتبعونہم، ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا معنی ہوگا؟ یتبعونہم، کیا ان آبا کی پیروی کریں گے؟ ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر ان کے آبا جو ہے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، معطوف علیہ محذوف ہے، ولا یہتدون، نہ ہدایت پر ہوں، ومثل الذین کفروا، مثال کافروں کی، کمثل الذی، مثال اس شخص کی ہے، ینعق معنی یصوت، آواز لگاتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ نہیں سنتے ہیں مگر پکارنا اور چلانا، صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو، انما حرم علیکم المیتہ، پکی ٹھکی بات ہے کہ
حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اور حرام کیا گیا ہے اہل نامزد کیا گیا، بھی اہل پکارا گیا، بھی معنی علیہ لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، وما اہل نامزد کیا گیا بھی اس کے ساتھ غیر اللہ کے لیے، فمن استر بس وہ شخص جو مجبور کیا گیا، غیر باغنا مزہ تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو فلا اسم علیہ اس پر گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے و رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ویشترون به ثمنا قلیلا پسند کرتے ہیں اس کی بدلے میں دنیا تھوڑا سا مول، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ داخل نہیں کرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بات ان کے ساتھ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ان کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے درد والا عذاب ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کی بدلے میں دنیا میں، والعذاب بالمغفرت اور عذاب معافی کی بدلے میں آخرت میں، فما اصبرہم علی النار کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر، فما اصبرہم فأی شیء اصبرہم کس چیز نے ان کو صبر کرایا، ان کو ٹکایا ٹھہرایا ہے، علی النار فما اصبرہم علی النار کیا ہی صبر کریں گے آگ پر، کیا ہی آگ پر صبر کرنے میں جرأت کرنے والے ہیں۔ ذالک اس لیے بأن اللہ نزل الکتاب، یہ عذاب اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کیا تورات بالحق انصاف کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْكِتَابِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بات تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الہ تمہارا ایک ہی ہے، معبود تمہارا ایک ہی، آگے 8 دلائل ذکر کیا، دلائل کے بعد پھر شرک کا ذکر کر دیا، تو پہلے میں شرک کی تردید تھی کہ اس بڑے خدا کو چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ بھی محبت کر کے اس کا نام لیتے ہیں بعض لوگ، سمجھ میں آ گیا جی، شرک کی تردید تھی۔ اور بھائی شرک 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک شرک عبادت میں ہوتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کے دوسروں کو شریک انداز کو جو ہے لا دینا، اور شرک فی الحکم ہے، اللہ کے حکم میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا، یہ بھی کیا ہے بتاؤ جی، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر فرمایا کہ جی حلال کھاؤ، جو اللہ تعالی نے حلال بتایا وہی کھاؤ سب، تو اللہ کے حلال کردہ کو حرام، اللہ کے حرام کردہ کو حلال، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے بتاؤ، شرک ہے جی۔ ایک شرک فی الاحکام ہو گیا نا، اللہ کے حلال کرنے چیز جو ہے، ہاں عبادت میں اللہ سے کسی اور کو پوچھنا، اور اللہ کے حلال کرنے چیز کو حرام، اور حرام کرنے چیز کو تحریمات الہی، تحلیلات اور تحریمات، اس میں رد برد کرنا بھی شرک فی الحکم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل اصطلاحات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، آگے ایک حکم آئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اوپر عمومی حکم ہے، اگلی بات جو ہے خصوص کر کے مومنین کو ہے، کلوا مما فی الارض، کھاؤ تمہیں ما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کا کیا معنی ہے بتاؤ، سمجھ لو۔ گدھا کھا لیتا ہے آدمی، حلال ہے یا حرام ہے، طیب ہے یا غیر طیب ہے، ٹھیک ہے جی، حرام بھی ہے اور غیر طیب بھی ہے۔ اپنی بکری کو ذبح کر کے کھاتا ہے، حلال ہے یا نہیں، بکری ہے، ذات کے لحاظ سے حلال ہے، بکری ہے، طیب ہے کیونکہ اپنی بکری ہے،
کسی کی بکری چوری کر کے ذبح کرتا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ بکری ہے نا، گدھا تو نہیں ہے۔ طیب ہے؟ طیب کا مطلب ہے دوسرے کا حق وابستہ ہو، ٹھیک ہے، نہ ہو، دوسرے کا حق وابستہ نہ ہو۔ اور حلال کا مطلب ہے کہ اپنے ذات کے لحاظ سے مردار نہ ہو۔ حلال و طیباً سمجھ میں آ گیا جی؟ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن خیال کرو کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ جی۔ گویا کہ شرک فعلی کی تردید ہے، شرک فعلی کی تردید۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوہ کس کو کہتے ہیں بتاؤ ذرا؟ ادھر دیکھو، یہ پاؤں چھک رکھ دیا گل خان نے، اور ادھر پاؤں رکھ کر ایک پاؤں دوسرے پاؤں میں جو خالص فاصلہ ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ کھڑے ہو کر چلو تو آپ کو پتہ چلے ادھر پاؤں اور پھر آگے، بیچ میں جو ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب خطوات، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیا شیطان سامنے چلتا ہے کہ یہ اور یہ، پھر صرف یہ تو حقیقت بیان نہیں ہو گئی، کیا جواب دینا ہے؟ اجازت بجا، کیا مطلب ہے؟ شیطان کی وساوس پر، شیطان کی کہنے پر جانا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کیوں جی؟ إِنَّهُ لَكُمْ، تمہارے لیے دشمن ہے۔ صرف دشمن ہے یا واضح ظاہر دشمن ہے؟ کیا کیا ہمارے ساتھ شیطان نے بتاؤ؟ ہمارے باپ کے ساتھ جو ہے دشمنی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ وقت کے لیے مہلت بھی مانگا ہے کہ میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ، کیا کروں گا جی؟ ذریت، کہ میں ان کی جڑ سے، اس کو لَأَسْتَأْصِلَنَّ، میں مسلمان کی میں کیا کروں گا جی؟ جڑ نکال لوں گا۔ جس طرح میری جڑ جنت سے نکال دی گئی، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف سے میں آؤں گا، عقائد کی طرف سے آؤں گا، دائیں جانب آؤں گا، بائیں جانب آؤں گا، ٹھیک ہے جی، اپنے پیادوں کو بھی چلاؤں گا، اپنے سواروں کو بھی لشکر چلا کر کے میں حملہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ان کے پیچھے مت چلو۔ کیوں جی؟ یہاں ادھر ایک جھلک ذکر کیا کہ انما یامرکم بالفحشاء بالسوء والفحشاء۔ سو کا مطلب ہوتا ہے کہ برائی، اور فحشاء کا مطلب ہے بے حیائی۔ عن قریب جو ہے حج کا باب چل گیا ہے نا، اب یہ بھی جو ہے بیت اللہ اور حج، ٹھیک ہے، تو وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ وہ ہے کہ فحشاء یہ ہے کہ بے حیائی اور ننگا تڑنگا شلوار قمیص کے بغیر جو ہے طواف و عبادت کرنا، بتاؤ کتنی بے حیائی ہے۔ یہ ہم کو کس نے سکھایا ہے؟ شیطان نے ایک تعلیم دے دیا، اور وہ تعلیم کیا دیا کہ دیکھو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ شیطان ایسے سکھاتا ہے کہ ادھر گناہ والا کپڑا بھی نہیں لے جاؤ، کیا کرو جی؟ کپڑے چھوڑ کر کے جو ہے ننگا تڑنگا وہاں پر، خضوع زینت خضوع حذرکم، ٹھیک ہے جی، اپنے زینت جو ہے اپنے ننگیز کو چھپانا نہیں۔ یہ بے حیائی کس نے سکھایا ہے جی؟ کپڑوں کو نکالنا کس نے سکھایا ہے؟ فحشاء ہے۔ اور سو جو ہے گناہ کبیرہ ہوگا، فحشاء بے حیائی ہو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تین باتیں ذکر کر دیا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ اعمال کے اندر، اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو، عقائد میں اور رسوم میں ذکر کیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ شیطان سکھاتا ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا مشرکین کو کہ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم جو ہے پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی انہیں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید کیا ہے بتاؤ جی، تقلید کیا ہے؟ تقلید کیا ہے بتاؤ؟ اب جو ہے تم تقلید کا معنی لوگی، اصطلاحی تقلید کے اقسام، تقلید کے احکام، قلم بند کرو، مختصر سا نوٹ۔ قلد یقلد، تقلید کا معنی ہے قلادہ سے ہے ہار، اور یا قلد یقلد تقلید بمانے پٹا سے ہے، پٹا قلائد، قلائد سے اور قلادہ سے۔ قلائد ہے کدھر ہے بتاؤ؟ سورہ کون سی سورت میں قلائد کا ذکر ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ تو قلد یقلد تقلید کا معنی کس سے جی؟ قلادہ سے، جو ہمایشہ کا ہار تھا، اور قلد یقلد تقلید کا معنی پٹے سے بھی ہے۔ مناظرین تو اپنے انداز میں جواب دیتے ہیں، اور کاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے انسانوں والا معنی ہے، جانوروں کے لیے جانوروں والا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں پٹا گلے میں ڈال دیں، ہم کہ یہ معنی تم لے لو، تم جانور ہو، ٹھیک ہے جی، اور ہم کہ قلادہ جو ہے قلادہ سے لے لیں گے، ہار ڈال دینا، ہار۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ تو قلد یقلد تقلید قلادہ سے ہے، گلے میں ہار ڈالنا یا پٹا ڈالنا۔ تقلید کا ایک اصطلاحی معنی ایک معنی کرتے ہیں علی الالسنۃ العوام والخواص ہے، مختصر سا معنی ہے، شارٹ سا ہے، جس کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں یار لوگ۔ وہ معنی کیا ہے؟ قبول قول الغیر بلا دلیل، قبول قول الغیر بلا دلیل۔ کیا غلطی آ گئی بتاؤ؟ قبول قول الغیر آ گئے، ہیرا غیرہ نتو خیرہ، ٹھیک ہے جی، ٹالی لکڑچا ککڑچا کی بات کو مان لو بغیر دلیل کے احکام شریف۔ یہ تو دین بازیچہ اطفال ہو گئے نہیں ہو گئے۔ قبول قول الغیر بلا دلیل، نہیں سمجھ میں؟ پوری تفصیل کے لیے آپ کو کتاب کا نام لکھتا ہوں، الکلام المفید فی اثبات التقلید، ہمارے استادوں نے لکھا ہے، نور اللہ مرقدہ، انہی کی وجہ سے جو ہے ہم پڑھا رہے ہیں تفسیر، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم تفسیر پڑھیں۔ الکلام المفید فی اثبات التقلید، امام اہل السنت والجماعت الشیخ محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، اور اس کتاب کے اوپر بڑے بڑے فضلاء کی تقاریز ہے۔ امین اکاڑی صاحب کی بھی ہے، کمال کی بات ہے کہ انہوں نے تقریز لکھی ہے شیخ کی کتاب۔ یہ مجھے خیر، یہ بزرگ دونوں جو ہے میں دیکھا تھا، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے، عمر میں شاید چھوٹے ہوں امین اکاڑوی صاحب، لیکن صلاحیت زیادہ تھی۔ شیخ کی کتاب پر تقریز لکھا ہے۔ ابو الکلیم دیان جو کہ پشاور یونیورسٹی کا چانسلر گزرا ہے، اس کا بیٹا ابرار صاحب، وہ ہم ساتھ پڑھتے رہے، تو اس نے بھی تقریز لکھا ہے۔ اور بڑے بڑے فاضل دیوبند، جس کے پاس حسین احمد مدنی کا قمیص بھی تھا، شبیر احمد عثمانی کے خطوط تھے، پگڑی بھی ایک رکھی ہوئی تھی، پرانا عالم تھا ابو الکلیم دیان فاضل دیوبند۔ وہ اتنا لائق تھا کہ پشاور یونیورسٹی کا سابقہ بڑا رہا، سربراہ رہا، تو اس کے بھی وہاں پر تقریز کتاب کے اوپر الکلام المفید فی اثبات التقلید، مسلم الثبوت کی شروحات میں بھی موجود ہے۔ اب پوری تعریف لکھو جو کائنات میں تم گمراہ نہیں ہو جائے۔ پہلے تعریف کیا تھی بتا؟ قبول قول غیر، اس میں کیا سقوم ہوگا؟ ایک کیا ہے؟ قبول قول غیر، وہ غیر کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی پتہ نہیں ہے، غیر کوئی لکڑشاہ ہو سکتا ہے،
دوسرا ہے کہ حدیث قرآن کے مقابلے میں قبول قول الغیر ہے بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی دلیل کے قول تو معصوم پیغمبر کا شارع کا وہ دلیل ہو سکتا ہے، ہر آدمی کا جو قبول قول تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور غیر کا قول معتبر کرنا لینا بغیر کسی دلیل کے قرآن حدیث کے مقابلے میں، بتاؤ کفر ہے یا نہیں؟ بل وجدنا علیہ آبا، ٹھیک ہے جی۔ اب پوری تعریف جو ہے کتاب سے، پوری تعریف یہ ہم شارٹ ہماری کتابوں میں بھی مل سکتا ہے، قبول قول الغیر بلا دلیل، لیکن شارٹ ہے، مختصر ہے، پوری تعریف ذکر کرو۔ قبول قول المجتہد، قبول قول غیر سے نتوشا نہیں ہے، غیر سے کون مراد ہے؟ مجتہد ہے، کتاب کے مقابلے میں نہیں، کتاب میں صراحتاً قرآن حدیث میں حکم ہے، اس میں نہیں، اس میں کیا ہوگی؟ قبول قول الغیر۔ قبول قول المجتہد فی مسائل المتعارضہ وفی المسائل المستنبطہ، سمجھ میں آ گیا جی؟ فی مسائل، بعض مسائل میں تعارض ہے نا، ہے نا نہیں ہے؟ بتاؤ تو۔ بظاہر مسائل متعارضہ، آیات میں بھی کبھی آیات میں جو ہے بھی تعارض ہوتا ہے بظاہر، ایک جگہ ھدی للمتقین ہے، ایک جگہ ھدی لل، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پر کیا ہے جی کہ وَذَوَاتُ الْأَحْمَالِ اجلہن ان یضعن حملہن، ذوات الاحمال کی مدت کیا ہے بتاؤ؟ عدت جو ہے ان یضعن، خواہ وہ متوفی عنہا زوجہا یا نہ ہو، اور والذین توفون، ٹھیک ہے؟ وہاں جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اب تعارض آ گیا نہیں آ گیا؟ مسائل متعارضہ ہو گیا نا؟ اس میں کیا صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ہوا یا نہیں؟ احمد الاجلین کا مسئلہ کہ امام حنیفہ کا ہے، پرانا ہے۔ تو قبول قول المجتہد، وہاں یا عبداللہ ابن مسعود کی بات لے گا، یا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بات ہے نا ابھی؟ دیکھو قبول قول المجتہد فی مسائل، دوسری مثال حدیث سے پیش کر، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روزے میں اپنے بیوی کو بوسہ دے دے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے نے پوچھا کہ دوسرا اور آدمی آیا کہ روزے میں اپنے بیوی کو بوسہ دے روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم۔ اب نام والے ٹھیک ہے یا لا والا؟ بتاؤ تو، تعارض آ گیا نا؟ اب علماء میدان میں آ گئے کہ دیکھ لیا کہ جی تطبیق دیں گے یا ترجیح ہوگی، یا تطبیق من دونوں ٹھیک ہو، ترجیح من ایک روایت کو لے لے دوسرے کو ترک کر دے، ٹھیک ہے جی؟ کب ایسا ہوگا کہ کوئی تطبیق کی صورت نہیں، کوئی ترجیح کی صورت نہیں ہے تو دونوں روایت کو ترک کیا جائے گا۔ ترک ہے، تطبیق ہے، ترجیح ہے، یا اصول فقہاء اصولین آ گئے میدان میں جی، ٹھیک ہے؟ تعارضہ تساقط ایک درجے میں، یا تعارض ایک راوی کو اس کے روات جو ہے مضبوط ہے تو اس کو ترجیح دیا گیا، یا دونوں ٹھیک ہو سکتے تو تطبیق دیا گیا۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ اصل فی الادلۃ الاعمال دون الاحمال، اصل فی الادلۃ الاعمال، تطبیق دیں گے دونوں ٹھیک ہے، لیکن عمل ہم کس امام کے قول پر کرتے ہیں؟ مسائل متعارضہ میں امام ابو حنیفہ پر، اس زون پر کہ صحیح کہا ہوگا اور حدیث قرآن کے موافق کہا ہوگا۔ موافقت بنیادی معیار ہے کہ ہم اس پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ جی موافق کہا گیا۔ تو قبول قول المجتہد فی مسائل متعارضہ آپ کو آ گیا؟ متعارض تعارض جی مولوی صاحب ہے نہیں، کیوں نہیں ہے بتاؤ؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس میں یہ ہے جی فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن میں آسان ہو پڑھو۔ مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پر موقوف نہیں ہے نماز، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جو تمہیں آسان ہو قرات کر سکتا ہے۔ اور ادھر حدیث میں آگے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ، کی صلاۃ جو ہے فاتحہ پر موقوف ہے، فرضیت ثابت ہو رہی ہے حدیث سے، اور ادھر جو ہے عدم فرضیت سورہ فاتحہ کی ہو رہی ہے قرآن سے۔ اب تطبیق دیں گے تو کیسے دیں گے بتاؤ جی؟ تعارض آ گیا نہیں آیا؟ اب تعارض کی صورت کون سے ہوگا؟ حدیث اور تو مسائل متعارضہ میں ہم کس کی وہ کرتے ہیں بتاؤ جی؟ تقلید قول معتبر جی
یہ مسائل متعارضہ کی مثال. مسائل مستنبطہ میں 2-3 آیات ہونا ضروری نہیں ہے. ایک حدیث اور آیات ہو اس کی کئی معنی ہیں. اس میں سے ایک امام ایک لیتا ہے، دوسرا دوسرے لیتا ہے، تیسرا تیسرے لیتا ہے، چوتھا تو ہم جو ہے کسی ایک کو لیتے ہیں چونکہ وضاحت تو وہاں ہے نہیں سمجھ میں آ جائے تو کسی ایک امام کا قول لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بتاؤ کیوں لیں گے ایک کا؟ اور وہاں آپ یہ کہیں کہ کسی امام کا قول نہ لو، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کرو، تو تمہاری مرضی تم تو سمجھ نہیں سکتے ہو. اور آپ یہ کہو کہ ہر ایک کی لے لو تو پھر تو یہ جمع نہیں ہو سکتا، ہر ایک پر لے نہیں سکتا ہے. ایک نے ایک کو ترجیح ہوگی نا، تو ایک نے ایک ترجیح ہوگی تو جو زیادہ عالم ہوگا تو اسی کے بات مان لی جائے گی. اور زیادہ عالم میں اور زیادہ متقی میں کیا کہنا، امام ابو حنیفہ تو سب سے بڑا عالم بھی ہے، ٹھیک ہے، امام اعظم ہے. اللہ جو ہے سارے مخلوق جو ہے عیال ابی حنیفہ ہے فقہ میں. اور تقوی کی بات کرو تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور تابعیت کی بات کرو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے تابعی ہے، ٹھیک ہے، رویتاً و روایتاً عند البعض، اور وہ رویتاً عند البعض لا روایتاً. سمجھ میں گئے جی؟ 5 صحابہ کو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا ہے. ہمارا مخالف جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا، سب نے ذکر، سیوطی نے بھی ذکر کیا کہ 5 صحابہ کو امام حنیفہ نے. تو اب اس کی تقلید کرنا کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہے افضل ہے، یا اس ٹالی شاہ لکڑ شاہ اہل حدیث کی تقلید کرنا کہ جس کو نہ علم ہے اور نہ جو، بتاؤ کس کی تقلید بہتر ہو؟ تو پوری تعریف کر لو کہ قبول قول المجتہد فی مسائل المتعارضہ و فی مسائل المستنبطہ. ایک بات اور رہ گئی، اعتباراً علی المجتہد انہا یقول بموافقت القرآن والحدیث. ٹھیک ہے، اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ قرآن کی موافقت اور قرآن کی شرح کر لے گا. تو ہم جو تقلید کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی شرح کے لیے، نہ کہ قرآن کے مقابلے میں. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی؟ اعتماد کرتے ہوئے کہ قرآن اور حدیث کی موافق کہے گا. ائمہ کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے جی، ائمہ مطبوعین کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں ہم کہ مسائل مستنبطہ اور متعارضہ میں، باقی میں تو اختلاف نہیں ہے، مسائل مستنبطہ اور متعارضہ میں ہمارا اعتقاد کیا ہے بتاؤ جی؟ کہ ظن غالب یہی ہے کہ جو امام حنیفہ کے مجتہدات ہے وہ موافق ہے، حق کے موافق ہے، لیکن احتمال خطا کا ہے. ظن غالب امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے ہمارا کیا ہے بتاؤ؟ خطا پر. تو ظن المومنین خیر اکثر، ہمارا اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو مومنین یعنی امام شافعی کے بارے میں، دیگر مجتہدین کے بارے میں، مسائل مستنبطہ متعارضہ میں ان کے مجتہدات کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے بتاؤ؟ ظن غالب کہ وہ کس پر ہے، اور احتمال کیا ہے جی؟ ثواب کا بھی ہے. بس اتنا فرق نہیں سمجھ میں؟ مذاہب اربعہ حق ہے یا نہیں بتاؤ؟ مذاہب اربعہ تو حق 4 ہے یا حق 1 ہوتا ہے؟ حق متعدد ہے یا حق 1 ہی؟ تو مذاہب اربعہ 4 کیسے ہے؟ حق تو متعدد ہو گیا. حق متعدد ہونا کس کا مذہب ہے؟ رافضیوں کا مذہب ہے. ٹھیک ہے جی، کیا جواب ہے؟ 4 مذاہب کو حق توضیح طلب نے جواب دیا کہ حق ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کسی امام نے کہا وہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف تو ابھی بتا دیا، وہ تو گنجائش تھی اختلاف کی. تو ہم 4 مذاہب کو حق کہتے ہیں کہ اس نے اپنا پورا کوشش کیا، ہر ایک کے پاس دلیل ہے. حق عند اللہ متعین وہ ایک ہی ہے. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ تو 4 مذاہب حق کا مطلب کیا ہے جی؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ ہر ایک اپنے دلیل اور قرآن اور شریعت کو دیکھ کر کے جو ہے. ٹھیک ہے، اب تقلید کی قسمیں آگے ذکر کرتے ہیں. تقلید حرام مطلق، کفر، اور تقلید واجب، تقلید مباح. سمجھ رہے ہو رحمۃ اللہ؟ تقلید حرام ہے، حرام. بل وجدنا علیہ آباءنا ما انزل اللہ. دعوت دے کوئی کہے کہ ہم اس کو نہیں، ہمارے آباء اجداد نے جو کچھ کہا ہے وہی ہم کریں گے.
تو تقلید قرآن اور حدیث اور دین کے مقابلے میں دین کو ترک کر کے آباء و اجداد یا کسی اور بڑے پیر فقیر کے بات ماننا، یہ تقلید جو ہے کفر اور شرک ہے، یہ آدمی دار اسلام سے خارج ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جی یہ تقلید کون کرتے تھے بتاؤ؟ بل وجدنا علیہ آباء۔ ٹھیک ہے، مسائل متعارضہ اور مستنبطہ میں اپنے امام کے بعد وہ آدمی جس میں صلاحیت نہ ہو استنباط کی، تو وہ کسی امام کی تقلید کر لے، اس پر جو ہے تقلید واجب ہے۔ جو بڑے ائمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، تو پوچھ کر کے اس کو تسلیم کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، علماء مراد لیا، ان سے ان کی اطاعت کرو، وہ جو فتویٰ دے دے اس پر جو عمل کرو۔ ٹھیک ہے، اس کتاب میں پوری تفصیل ہے۔ فرق تقلید اور اطاعت میں کیا فرق؟ وہ غیر مقلدین آپ کو یہ دھوکہ دیں گے، فاسألوا اہل الذکر، وہ کہیں گے یہ تو سوال ہے، تقلید نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اطاعت ہے۔ اطاعت اور تقلید میں فرق ہے، اتباع اور تقلید میں فرق ہے، یہ آپ کو کہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ تم سوال کو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ کبھی وہ یہ کہیں گے جی تم اتباع کو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ لا مشاۃ فی الاصطلاحات، بغیر دلیل پوچھے سوال کر کے مسئلے پر عمل کرنا ہے تو یہی تقلید ہے نا، اور کیا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی آدمی مسئلہ پوچھ لے اور پورا کا پورا دلائل بھی پوچھے۔ وہ مفتی ایسے ہی کرتے ہیں اہل حدیث کی، جو سارے دلائل اس کو دلائل یا تو اس کو بتا نہیں سکتا ہے، نہ اس کو سمجھ ہوتی ہے دلائل، بس وہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے اور وہ چپ کیسے عمل کرتا ہے اس ظن پر کہ یہ مسئلہ کس کے مطابق ہوگا؟ جی قرآن کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سارے فتاوی اہل حدیث کو دریا میں غرق کر دو، کیونکہ وہ بھی احادیث تو نہیں ہے، فتاوی جات ہوتے ہیں، اور فتاوی جات جو ہے اس پر تم بھروسہ کر کے عمل کرتے۔ بہت لمبی تفصیل ایک آدمی نے لکھی، اس کو میں نے اتنا لکھا ہے کہ تم قرآن حدیث سے، ہاں میں نے کہا آج سے جاؤ اور جا کر فتاوی نظیری ہے، فتاوی ثنائی ہے، فتاوی اہل حدیث، فتاوی جماعت، ان سب کو دریا میں غرق کر۔ اس ایک جملہ میں نے لکھا تو اس کے بعد وہ جواب کو ہی نہیں دے سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے فتاوجات میں کیا حدیث ذکر ہے، دلائل ذکر ہے، صرف مسائل ہے۔ یہ اہل حدیث کا مذہب یہ اصل، ہر بات کے ساتھ دلیل حدیث نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ جائے تو تم یہاں تقلید کرتے ہو تو تقلید امام حنیفہ کی کرو۔ تو تقلید کی پہلے قسم کون سی ہوگا جی؟ جو قرآن حدیث کے مقابلے۔ دوسرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں در ہندوستان تقلید ابی حنیفہ واجب است، در ہندوستان تقلید ابی حنیفہ واجب است۔ ہندوستان میں امام حنیفہ کی تقلید کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ تقلید مباح، مطلب ایک تو مجتہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی لکھو چلو۔ ایک مجتہد مطلق ہے، ایک مجتہد منتصب ہے، چھوٹا سا مجتہد۔ مجتہد مطلق اس کو کہتے ہیں جس کی کلیات اپنے ہوں، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کلیات اپنی ہیں۔ یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ مشترک ہے، یہ خاص کا حکم ہے، مشترک کا حکم ہے، موال، یہ کلیات کس نے وضع کیا بتاؤ؟ کس کیا سب سے پہلے؟ پیغمبر اسلام نے بتایا، صحابہ نے بتایا، بلکہ کس نے وضع کیا؟ قواعد۔ ان قواعد کو ہوتے ہوئے بڑے قواعد کو بیچ میں کچھ مسائل نکال لے تو اس کو مجتہد منتصب یا مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ جیسے قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ امام صاحب کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کی کلیات نہیں مانتے، کلیات مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں۔
کیا جو سیاہ ستہ کے مجتہدین ہے، یہ مجتہد مطلق ہے یا مجتہد فی المذہب ہے؟ ایسے لوگوں پر جو اعلیٰ درجے کی استعداد ہے تو اس پر تقلید واجب اور فرض مقتدی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اگر مسائل میں ترک تقلید کرتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، تو ان پر جو ہے واجب اور فرض نہیں ہے۔ کچھ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ جی ٹھیک ہے، تو تقلید حرام، تقلید واجب، تقلید پھر بھی جتنا جس آدمی نے بڑوں کی بات مان کر کے انہیں کے مطابق اب وہ آپ لائے ہے تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ایسے مجتہدین اگر مقلدین سیاہ ستہ مان بھی لیے تو ہماری طرح مقلد نہیں ہے، مجتہد اجتہاد کی شان مال نہیں، اختلاف کر سکتے ہیں دلائل کو دے کر، ہر کس ہوتا کس کو، ٹھیک ہے۔ اب غیر مقلدین ہمارے مناظرین کے تھپیڑوں سے واپس آ گئے، کہتے ہیں جی مطلق تقلید ہم حرام کہتے ہیں، تقلید جائز کہتے ہیں، تقلید شخصی کو ہم حرام کہتے ہیں، شخصیت پرستی۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چلو مسائل متعارضہ میں کسی بھی امام کے مان لو، نہیں سمجھ میں آئی؟ کسی ایک بھی امام کی مان لو، اور خالص امام ابو حنیفہ کی تقلید پر تم جامد کیوں؟ تقلید جامد، تقلید شخصی، یہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ اب لوگوں کو غیر مقلدین کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو چار ائمہ کو تقلید کرتے ہیں۔ کون چاہ رہا ہے مکی تقلید؟ بات سنو، آرام سے سنو، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، در حقیقت وہ چار ائمہ کی نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کی تقلید کرتے ہیں۔ اہل حدیث علماء قاضی شوکانی کی کرتے ہیں، نذیر حسین دہلوی کی کرتے ہیں، کیپٹن عثمانی کی کرتے ہیں، جماعت المسلمین والے غالی قسم کی حسین نذیر حسین جو ہے بٹالوی، حسین احمد بٹالوی کی کرتے ہیں، اپنے علماء کی وہ سخت قسم کی مقلد، نعرہ ان کا قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے تم چار ائمہ کے مقلدین، یہ تو غلط دعویٰ ہوگا ہمارا، اگرچہ وہ اس سے بھی لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں، اس سے بھی لیتے ہیں۔ شروع میں ان کا دعویٰ تھا قرآن حدیث، قرآن حدیث، بعد میں دیکھا تو بعض مسائل حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اجماع بھی مانتے نہیں مانتے، قیاس بھی مانتے، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو انکار ہی تھے نا، اب دیکھا تو بعض سوچتے قیاس کے علاوہ کوئی شروع نہیں، سمٹ کا ذکر آیا ہے قرآن میں، حدیث میں، قیاس بھی وہ کہتے ہم مانتے ہیں، تو سارا تم مانتے ہو تو پھر کیا ہے؟ تو وہ آگے پیچھے آتے رہے، آ کر کے اب کدھر پہنچ گئے جی؟ تقلید شخصی پر، خاص امام صاحب کو تم تقلید کیوں کرتے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھو مطلق کا کوئی وجود ہوتا ہے خارج میں، مطلق تقلید ہے، مطلق کو تم تقلید، مطلق تقلید کو تم مانتے ہو، تو مطلق کا خارج میں وجود ہوتا ہے یا اشخاص کی زبان میں؟ تو جب بھی تم کسی کی تقلید کرو گے وہ شخصی بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ رہ گئی یہ بات کہ اس کی بھی کرو اور اس کی بھی تقلید کرو، اس کی بھی حافظ تم ہماری نہیں مانتے ہو، نہیں مانو، حافظ ابن تیمیہ ابن قیم نے کہا یہ آدمی متبع الہوا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ ما لہا من قرار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر امام کی تم تقلید کرو گے تو ادھر جو ہے سفیان ثوری کی کوئی فقہ مرتب ہے، ادھر سفیان بن عیینہ کی کوئی فقہ مرتب ہے، اسحاق بن راہوی کی کوئی اور فقہ مرتب ہے، بتاؤ تو یہی چار ائمہ ہے، فقہ مدون ہوا ہے۔ ہندوستان میں انگریزی دور سے پہلے اہل حدیث کا بھی کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی اہل حدیث کا طبقہ الگ نہیں ہے، طبقات اربعہ تو ہے فقہا کے چار ائمہ جو ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، لیکن اہل حدیث کا کوئی طبقہ موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سہولت ہے، سہولت اس لحاظ سے جو ہے اس پر پابندی میں یہی ہے کہ انسان میں ایک یک رنگی آ جاتی ہے، وہ کہ ہم دوسرے ائمہ کو بھی گمراہ نہیں سمجھیں۔ ہاں
शैतान है। उनका नफस है। अपराय तो मने तखज़हिला वो हवा है या मुतबिउल हवा है। इनको अहलुल हवा कहते हैं। इनका कोई बड़ा नहीं। अंग्रेज ने निकाला है पैसे देकर के। अंग्रेज मेम को जो है किताब शौरश काश्मीरी ने और तहरीक ख़त्म नबुव्वत और गद्दार किताब लिखी है, ज़रा पढ़ो तो, कि नज़ीर हुसैन दहलवी ने अंग्रेज़ी मेम को वहाँ रखा, उनको खिलाया पिलाया। ठीक है, आज़ादी में अहले हदीस हमारे साथ भी कुछ थे, ये बात नहीं है, उनको वहाबी जो कहा गया, ठीक है। लेकिन के जो बड़े थे उन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया और बरेलवियों ने भी साथ दिया और किताब लिखा है कि अल्लाह ताला अंग्रेज़ी हुकूमत जो अल्लाह की रहमत है। लिखा है नहीं लिखा है बताओ? ठीक है जी, ये बड़े वो है, ये अंग्रेज़ के ज़माने से पहले नहीं। अच्छा जी, अब आ जाओ आयात को हल करने की तरफ। अवलौ कान आबाहुम अयत्तबिऊनहुम वलौ कान आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। आबा व अजदाद ला याक़िलून हो वला यहतदून हो, तब भी पैरवी करेंगे। इससे इशारा किस तरफ होगा कि आबा व अजदाद अगर इमाम अबू हनीफा जैसे हो, याक़िलून भी हो बल्कि उनका अक़ल पूरी दुनिया तस्लीम करे, और यहतदून भी हो, हिदायत पर भी हो, तो फिर उनकी इत्तिबा करना जायज़ बल्कि फ़र्ज़ है या नहीं, वाजिब है या नहीं, बताओ। अवलौ कान आबाहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। इससे इशारा किस तरफ है? बड़ों की बात हम मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं ना, क्योंकि वो क्यों किस लिए मानते हैं? यहतदून है, याक़िलून है, इसलिए कुरान पर यह दाल कायम किया कि ला याक़िलून शैअन वला यहतदून है। ठीक है, कोई दलील के पास नहीं है, फिर भी ये उनके साथ पैरवी करेंगे। यानी ऐसे आबा अजदाद जो ला याक़िलून हो वला यहतदून हो, उनकी पैरवी करने की इजाज़त नहीं। तो इससे मफ़हूम दूसरा मफ़हूम क्या निकल आया बताओ? याक़िलून भी हो और यहतदून भी हो। हासिल कलाम है कि शरीयत मुतहरा के दलाइल आबा अजदाद के पास है, तो उनकी पैरवी करना तक़लीद नहीं है, मतलब उनके गुमराह तक़लीद और नाजायज़ तक़लीद नहीं है। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदाअ। मिसाल मुश्किल है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें समझाऊं। जी, ये आदमी चरवाहा है, ये क्या है बताओ? और ये जो है बाबा साहब से हट कर बाकी तालिब इल्म, ये इसकी बकरियां हैं। ठीक है, ये क्या है बताओ? और ये तबलीगी है, दाई है। ठीक है जी, अच्छा, और ये कुफार है। फर्जी 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 का है। तो अब देखो ये कुफार, ये दाई इनको तबलीग कर रहा है, पैगंबर पर मिलादी फिट नहीं की। ये दाई हक है, दावत किसको दे रहा है? मिसाल वरना समझ नहीं आती है। फतुल कदीर में और बहुत सारे तो कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें। इसकी मिसाल किसकी तरह है? इसकी तरह ये बकरियों को झुम कर रहा है, आवाज़ें दे रहा है। बकरियाँ चराई है, बड़ी मुसीबत होती है, पत्थर मारना होता है, उसके लिए आवाज़ें होती है, अलग लुगत होती है बकरियाँ, लेकिन वो आपकी लुगत समझती है बकरियाँ। अच्छा, इधर जो दाई है, दाई, तो वो दाई कुफार को जो है दावत दे रहा है, तो उसकी पुकार और चीख के अलावा, यानी ये जो कुफार है बमंजिला बकरियाँ की आदम फ़हम, जिस तरह बकरियाँ चीख पुकार सुनती है, बाकी ये नहीं कि तफसीर हो रहा है, तकलीद की बहस है, बकरियाँ समझती है नहीं। इसी तरह से ये कुफार जो है दुनिया और आखिरत और ये मज़ामीन को, इनको बैठ बस काला नाम बल हुमा। तो कुफार की तशबीह बकरियों के साथ दिया है आदम फ़हम की वजह से। और दाई
اسلام کی تشبیہ کس کے ساتھ دیا ہے؟ چرواہے کے ساتھ۔ کچھ تمہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ جی کون سمجھائے گا؟ آپ دیکھو، کہتے ہیں کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مضاف محذوف نکالو، مَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھ، کفار کی دائی کی مثال، کفار کی دائی کی مثال کس کی طرح ہے؟ کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، چرواہے کی طرح ہے، يَنْعِقُ معنی يُصَوِّتُ، جو آوازیں دے رہا ہے، بما، ان بکریوں کو، ان بکریوں کے ساتھ، کہ لا يسمعو، جو نہیں سنتے، ان کو دے رہا کہ لا يسمعو، جو نہیں سنتے وہ بکریاں، الا دعاء و نداء، دعا اور پکار کو صرف یہی سنتے ہیں۔ اسی طرح وہ کفار بھی صرف دعا پکار کو سنتے ہیں، باقی کوئی سمجھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے؟ سمن بکمن عمیون، کن کو کہا گیا ہے سمن بکمن عمیون؟ بتاؤ یہ کفار کو کہا گیا، بکریوں کو نہیں کہا گیا۔ کفار کیا ہے بتاؤ؟ سمن ہے، گویا کہ تھوڑے سے ترقی کی ہے، وہ بکریاں بھی کچھ نہ کچھ اصوات سنتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون۔ ٹھیک ہے جی، ہوم کا سمن، ہوم کا بکمن، جہاں آ جائے یہ تمہارے لیے حل کرنے کے لیے کیا آپ لکھیں گے؟ ہوم کا سمن، ہوم، ہم سمن، ہم بکمن، ہم عمیون، تو سمن بکمن عمیون یہ خبر محذوف المبتدا ہے، تو ہوگا ہوم کا سمن، ہوم کا بکمن، ہوم کا عمیون۔ کس چیز میں بتاؤ؟ کفار نہیں سنتے تھے، کفار بہرے تھے، کفار گونگے تھے، بات تو بولتے تھے نا، دیکھ بھی لیتے تھے، سن بھی لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ گونگے بہرے، کفار گونگے بہرے ہیں، اندھے ہیں، کس چیز میں گونگے بہرے ہیں جی؟ وجہ شبہ کیا ہے؟ لکھو یار، ہوم کا سمن، ہوم کا بکمن، فی عدم الانتفاع بما یطلع علیہم، بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے، کس میں کافر ہے؟ بما، عدم الانتفاع، نفع نہ لینے میں، بما یطلع علیہم، اس شریعت کے ساتھ جو اس کی پر پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، بما یطلع علیہ، فی عدم الانتفاع بالسماع، نہیں سمجھ میں؟ کمپنی والے کہتے ہیں کہ جی کہ سمن بکمن عمیون مطلب عدم سماع ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انک لا تسمع الموتى، وہ عدم ہے، سرے سے عدم، ہم کہتے ہیں وجہ شبہ عدم انتفاع بالسماع، ٹھیک ہے، جس طرح سے ادھر ہے، جس طرح پہلے سورہ بقرہ، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفع حاصل نہیں کرتے، یہاں بھی اور انک لا تسمع وما انت بمسمع میں بھی یہی ہے کہ سنتے ہیں لیکن نفع حاصل کفار نہیں کرتے ہیں، مردے بھی سن سکتے ہیں، نفع حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے قبر، ٹھیک ہے، نفع حاصل دنیا میں ہوگا سیما کا۔ ٹھیک ہے جی یا نہیں ٹھیک ہے؟ یا میں غلط تشریح کر رہا ہوں؟ ٹوک سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے، یہ اختلاف رائے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، خاص عام خطاب کے بعد اب جو ہے خاص خطاب، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، حلال کھاؤ تو شکر کا توفیق ملے گی شکر کی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا کیا تعلق ہوگا؟ بتا دیا کہ اکل حلال میں عبادت کا تعلق، اکل حلال کرو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کون امام کس کا مہمان ہوا تھا اور وہ کھاتے کھاتے صبح تک اس نے جو ہے کتنے مسائل نکالے تھے، واقعہ تمہیں یاد ہے؟ کون سا امام مہمان، کس کا مہمان ہوا تھا؟ شاباش، تو امام شافعی نے جو ہے کھانا لا کر کے رکھا، پانی بھی رکھ لیا،
ٹھیک ہے جی. تو اس نے جو کھانا تھا وہ بالکل کھا کر کی ایک لوگوں میں نہیں چھوڑا. اور صبح اس کی بیٹی آ گئی تو پانی پڑا ہوا تھا, وضو بھی نہیں کیا. اب اس نے اپنے باپ بیٹے سے لے کو شکایت کر دیا کہ ابا جی یہ تو عجیب مہمان آپ کا ہے, کھانا ختم کر دیا ہے, پانی میں سے کیسا ہے, یہ کیا مسئلہ. تو حضرت نے پوچھ لیا کہ یہ سوال آپ سے ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ جواب اس کا یہ ہے, کھانا میں نے اس لیے کھایا کہ آپ کی کھانے میں برکت ہو. دونوں ولی ہے اللہ کے, کرامات الاولیاء آپ کو. صدیق اکبر کے مہمانوں کے ساتھ گئے تھے, کچھ مہمان آ گئے, صدیق اکبر خود نہیں تھے, مہمانوں کے سامنے بیٹے نے کھانا رکھا. اس نے کہا ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضرت نہیں کھا رہے, انتظار کر رہے. جب صدیق اکبر کام سے واپس آ گئے, پیغمبر کے پاس سے واپس آئے تو کھانا ہی نہیں کھایا. غصہ ہو گیا بیٹے کو, وہ جا کر ڈھیر میں چھپ گیا. تو مہمانوں نے کہا کیوں تم نے کھانا نہیں کھلایا, وہ چھپ گیا. اور مہمانوں نے کہا حضرت ہمارے سامنے کھانا رکھا تھا لیکن ہم نے آپ کے انتظار کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا, اب کھاتے ہیں. تو شروع کیا وہ کھانا, سب مہمانوں نے کھایا, خدا کی قسم ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوگا. اب بتاؤ برکت ہے یا نہیں ہے. استبراق کا مسئلہ حق ہے, حق نہیں, شرک کفر کچھ بھی نہیں ہے. کمپنی والوں کو ہم بتا دیتے ہیں استبراق کا مسئلہ کیا ہے جی, حق ہے. ان کا تفسیری موضوع تبارک الذی بیدہ الملک, اور اس لیے کہہ کر پھر سارے اولیاء اللہ کے اوپر چڑھائی کر. نہیں سمجھ میں آئے جی, استبراق کا مسئلہ کیا ہے جی, حق ہے. کرامات الاولیاء حق ہے, بعد فی الحیات و بعد الموت. ٹھیک ہے جی. خیر, تو حلال کھانے کے ساتھ جو ہے عقل حلال کا تعلق اس کے ساتھ ہے. حضرت پانی تو استعمال نہیں ہوا, فرمائے وہ کھانا حلال تھا اور کھانے کے بعد نور آ گیا, اور اتنا نور آیا کہ ایک حدیث سے کتنے مسائل مستنبط کیے بتاؤ. یہ کثیر مسائل, روایت مختلف ہے, اتنے کر دیا, بہرحال 200 کے قریب مسائل ایک حدیث سے مستنبط ہو گیا. ٹھیک ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقل حلال کی وجہ سے جو عبادت اور ذہن کی تیزی میں ذہن بھی تیز ہوتا ہے, اور حرام کی وجہ سے جو ہے ذہن بھی خراب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب آگے جو اوپر جو ہے محللات کا ذکر تھا, اب محرمات الہی کا ذکر ہے, لیکن حصر اضافی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم. یہ لوگ جو ہے کھاتے تھے, یہ کفار جو اس کو استعمال کرتے, مردار بھی کھاتے تھے. اچھا, انما حرم پکی با جزء نیست کی حرام کیا تمہارے اوپر مردار, نہیں سوائے یہ کہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے مردار. پکی ٹھکی بات ہے کہ حرام کیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے میتہ, مردار. مردار خود بخود مرے تب بھی مردار کہیں گے میتہ, اور ذبح کیا ہے لیکن شرعی طریقے سے نہیں کیا ہے تب بھی کیا کہیں گے جی, مردار کہیں گے. دم سے مراد دم مسفوح ہے, بہنے والا. ایک گوشت میں عام خون ہوتا ہے, یہ حرام نہیں ہے, بلکہ جو ذبح کرے رگوں میں جو گردش کا دم ہے سائل اس کو کہتے ہیں, بہنے والا, اس میں گن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذبح کرنے سے زہر بھی ہوتا ہے, یہ نکل جائے گا تو پھر جو ہے پاکیزہ ہوگا. اور مشرک اور اس کو جو ہے توے پر پکا کر کے یہ خون کھاتے, یہ ان کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مردار ہے, یہ گن ہے ناپاک. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. تحفہ لحمیہ جو ہے کتاب قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, تحفہ لحمیہ. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ حضرت نے ذکر کیا کہ خنزیر کی خوراک لذیذ ترین خوراک انسان کا پاخانہ ہے. خنزیر کی خوراک کیا ہے بتاؤ؟ لذیذ خوراک خنزیر کی کیا ہے؟ انسانی فضلہ تلاش کرتا ہے, کہیں پاخانہ اس کو مل جائے جیسے مٹھائی کی طرح کھا لیتا ہے خنزیر. تو اب خنزیر کو کھانا ایسا ہے کہ اپنے فضلہ کو, اپنے پاخانہ کو کھانا ہے جو رب والے کھاتے, اس لیے یہ حرام ہے. جیسے سبعین کا ہے. دوسری وجہ خنزیر بے حیا جانور ہے, تو جو لوگ
खंजर देखो कि घास के जो कीड़ा होता है वो घास खा जाता है, सब्ज़ घास का, तो वो कीड़ा भी क्या बन जाता है, सब्ज़ बन जाता है। तो बेहया जानवर का गोश्त खा लिया तो क्या बन जाएगा, आदमी बेहया बन जाएगा। इसलिए जहाँ जिस इलाके में खंजीर खाया जाता है उस कौम से हया क्या हो गई है जी, रुखसत हो गई। इसलिए शरीयत मुतहरा ने क्या हुक्म दे दिया, बताओ, हराम में तुम्हारे पक्ष। तीसरी बात चीज़ है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जो नामजद किया गया है गैरुल्लाह के, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कलम कापी को हरकत दे दो। इसमें कासिम नानूती रहमुल्लाह का पूरा रिसाला है, टेप खत्म नहीं हुआ है ये। चलो दुआ करो आज अल्लाह ताला हम सबको सही तफसीर पढ़ने की तौफीक दे दे, शिरकत की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला कबूल कर दे दरस को। या अल्लाह हमारे सग़ैर कबर गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह हमारे सग़ैर कबर गुनाहों को माफ़ कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।